بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان سننے سے پہلے آپ اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ نہ صرف آپ کے ایمان کو ہلا دے گی بلکہ آپ کے سوچنے کا انداز اور سلام کرنے کا سلیقہ بھی بدل دے گی۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اگر وقت پر جان لی گئی تو شاید آپ ایک بہت بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر اسے نظر انداز کر دیا گیا تو انجام ایسا ہوگا کہ نہ دنیا سنبھلے گی اور نہ ہی آخرت۔ ذرا سوچیں، کیا کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے شادی کرنا تو رہی دور کی بات، ان کے سلام کا جواب دینا بھی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، دنیا میں ایسی 5 عورتیں رہتی ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا آپ کو بربادی کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ سچ ہے جسے جاننے کے بعد آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے، اور سننے کے بعد آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ آخر وہ 5 عورتیں کون سی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے کردار اور عبادت کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ایسی عورتیں رب کی زمین پر اس کی رحمت کا عکس ہوتی ہیں، ان کی موجودگی گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ مگر افسوس، آج کی دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنی بد کرداری اور بے حیائی سے نہ صرف خود کو برباد کرتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی فتنے میں ڈال دیتی ہیں، اور ان عورتوں پر ہر لمحہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ان کے انداز، ان کی چال، ان کے الفاظ سب دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کی عورت اگر چاہے تو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے، مگر جب وہ اپنی عظمت، اپنی حیا اور اپنی عزت کو فالورز، لائکس اور نظروں کے بدلے بیچ دے تو پھر نہ وہ احترام کے قابل رہتی ہے اور نہ ہی وہ رحم کے قابل رہتی ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنے وجود کو سستا نہ کرے، اپنی زبان کو بازار نہ بنائے۔ اگر عورت خود کو سنوار لے تو نسلیں سنورتی ہیں، اگر ایک عورت بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے کہ آج کی عورت خود سے سوال کرے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، وہ کون سی راہ اختیار کر رہی ہے۔ وہ کون سی راہ ہے؟ وہ ہے جس پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ یہ دنیا تمہاری مسکراہٹ سے نہیں بلکہ تمہارے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ چمکتی ہوئی جلد، مہنگے کپڑے اور اونچی آواز کسی عورت کو مقام نہیں دیتے۔ اصل طاقت اس عورت کے پاس ہے جو خاموش ہو کر بھی لوگوں کے ضمیر ہلا دے۔ یاد رکھو، جو عورت اپنی عزت کا سودا کرتی ہے، اپنی عزت کو بیچ ڈالتی ہے، وہ وقتی واہ واہ تو لے لیتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ دنیا تمہیں خوبصورت کہے نہ کہے یہ ضروری نہیں، لیکن اگر میرا اللہ تمہیں پسند کر لے تو یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ تمہیں دیکھ کر اگر لوگ نظریں جھکا لیں تو سمجھو تم کامیاب ہو گئی، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر تمہیں دیکھ کر نظریں اٹھنے لگیں تو سمجھ لو تم راہوں سے بھٹک چکی ہو، تم بھٹک چکی ہو۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں جو عورت اپنی زبان، اپنی نظریں اور قدموں پر قابو رکھ لے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ وقت فیشن کا نہیں بلکہ ایک فیصلے کا ہے۔ یا تو تم اللہ کی پسند بنو یا لوگوں کی نظروں کا تماشا بن جاؤ، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہی نظریں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اللہ کے ایک نبی تھے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک دور دراز بستی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ گمراہ دلوں کو اللہ کی طرف لے آئیں اور اندھیروں میں بٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کی روشنی عطا کریں۔ ایک دن وہ اپنے
سفر کو جا رہے تھے کہ دور سے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک گھر کے دروازے پر شیطان اپنا جال بچھا کر پلنگ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے چیلے ناچ رہے تھے اور شیطان فخر سے سینہ چوڑا کیے مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی رک گئے، قریب جا کر جلال بھرے لہجے میں فرمایا، اے شیطان، اے رب کے نافرمان، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس گھر کے دروازے پر یوں پلنگ کیوں بچھا کر بیٹھا ہے؟ شیطان نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حضرت یہ سب کچھ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے خود جا کر اس گھر کے اندر دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، تب شاید آپ کو میری یہاں موجودگی کا راز سمجھ آ جائے، تب شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں اس قدر خوش کیوں ہو رہا ہوں، میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میرے چیلے کیوں ناچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس دروازے پر دستک دی اور ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر نبی پر پڑی، وہ جھک کر ادب سے سلام کرنے لگا اور فوراً اللہ کے نبی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوئے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک آپ کے کانوں نے ایک سخت اور کڑوی آواز سنی جو دل کو چیر دینے والی تھی۔ ایک عورت بلند آواز میں کہہ رہی تھی، پھر سے مہمان آ گیا، پھر مجھے اٹھنا پڑے گا، پھر مجھے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پھر مجھے کھانا بنانا پڑے گا، اس مہمان کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کو ایسے مہمان کہاں سے مل جاتے ہیں جو ہر وقت آ کر دھرنا دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سن رہے تھے کہ اس عورت کے لہجے میں شکایت نہیں بلکہ غرور تھا، اس کے الفاظوں میں بیزاری نہیں بلکہ گستاخی تھی۔ وہ عورت زبان دراز تھی، اپنے شوہر سے ہر وقت بے تکے جملے بولتی رہتی تھی، شوہر کے دل کو توڑتی رہتی تھی، اور گھر میں اگر کبھی مہمان آ جاتا تو اسے بخار چڑھ جاتا۔ وہ مہمان کو نعمت نہیں مصیبت سمجھتی تھی۔ اللہ کے نبی اس عورت کی آواز سن کر خاموش ہو گئے، لیکن ان کی خاموشی میں حیرت بھی تھی اور غم بھی تھا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس شخص کی طرف نرمی سے دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، اے شخص، یہ بتا یہ عورت کون ہے جس کی آواز میں نے ابھی سنی ہے؟ وہ شخص شرمندگی سے نظریں جھکا کر بولا، اے اللہ کے نبی، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کریم نبی نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر افسوس کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ نے فرمایا، افسوس ہے اس گھر پر جس میں عورت کی زبان میں نرمی کی بجائے تلخی ہو، جس کے دل میں مہمان کے لیے عزت کی بجائے بیزاری ہو اور جس کی سوچ میں شکر کی بجائے شکایت ہو۔ پھر اللہ کے نبی اٹھے اور خاموشی سے دروازے کی طرف چل پڑے۔ باہر وہی منظر تھا، شیطان پلنگ بچھا کر بیٹھا خوشی سے کہکہے لگا رہا تھا۔ نبی اس کے قریب پہنچے اور فرمایا، اے شیطان، اب تو بتا اس گھر کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ شیطان نے مکارانہ مسکراہٹ سے کہا، اے اللہ کے نبی، جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو وہاں مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایسی عورت تو خود میری مددگار ہے، اس کی زبان میرے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایسی عورت کی ناشکری میرے کام کو آسان بنا دیتی ہے اور اس کا رویہ ہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں افسوس کی گہرائی اتر آئی اور آپ نے فرمایا، جس گھر میں عورت کا کردار بگڑ جائے اس گھر سے برکت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے اور شیطان وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، وہاں پر ڈیرا ڈال کر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جس گھر میں عورت کا کردار بگڑ جائے اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور شیطان وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، وہاں پر رہائش کر لیتا ہے اور بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کی بہت سی عورتیں زبان کو زینت بنانے کی بجائے زہر سے بھر چکی ہیں۔ شوہر اگر کسی مہمان کو گھر لے آئے تو وہ عورت خوش ہونے کی بجائے تانے دیتی ہے، ماتھا چڑھاتی ہے، ماتھے پر ایک نہیں 7 بال پڑتے ہیں اور ایسا محسوس کرواتی ہے جیسے مہمان نہیں
بلکہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسا اخلاق ہے؟ کیا مہمانوں کی عزت کرنا اب عورت کے لیے بوجھ بن چکا ہے؟ وہ عورت جو مہمان کے لیے نرمی، محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے وہ رحمت کی حقدار بنتی ہے، لیکن جو عورت مہمان کا سن کر بیزار ہو جائے وہ صرف اپنے شوہر کا دل نہیں توڑتی بلکہ پورے گھر سے برکت کو بھی بھگا دیتی ہے۔ ایک دن ایک اللہ والا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا اور بیٹے سے نرمی سے فرمایا، کہا بیٹا میں کچھ دیر کے لیے عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو اور جب تک میں واپس نہ آؤں نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی کو سلام کرنا اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر وعدہ کیا اور خاموشی سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ ایک نہایت خوبصورت عورت نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس نوجوان کے قریب سے گزری۔ اس عورت نے بڑی ہی معصومیت سے اسے سلام کیا۔ نوجوان نے پہلے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر پھر سوچا کہ سلام کا جواب دینا تو نیکی ہے، اس میں کیا ہی حرج ہے۔ اس نے سلام کا جواب دے دیا۔ عورت نے موقع غنیمت جانا اور نرمی سے جوان کے قریب بیٹھ گئی اور پیار بھرے میٹھے الفاظ میں باتیں کرنے لگی۔ وہ اس انداز سے باتیں کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ بہت ہی معصوم ہو، بہت ہی بھولی بھالی ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی برائی نہ ہو۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ نوجوان آہستہ آہستہ اپنی ہوش کھونے لگا۔ وہ عورت اس کے دل پر اس طرح قابض ہو گئی کہ نوجوان کو اپنا وعدہ، اپنے والد کی نصیحت اور اپنا اصل مقصد سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ عورت نے چالاکی سے اس کے جذبات پر قبضہ کر لیا۔ اس کی باتوں میں ایسا کوئی جادو تھا کہ وہ نوجوان جسے نیکی کی راہ پر قائم رہنا تھا گناہ کے دہانے پر جا پہنچا۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت اس نوجوان کو گناہ کی طرف لے گئی اور وہ نوجوان اپنے ایمان، شرم اور تقویٰ کو ایک لمحے کی لذت پر قربان کر بیٹھا۔ عورت نے جب اپنا مقصد حاصل کر لیا تو خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ پیچھے صرف پچھتاوا، شرمندگی اور دل کی ویرانی چھوڑ گئی۔ اتنے میں نوجوان کا باپ اللہ والا واپس آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں الجھن، چہرے پر ندامت اور خاموشی میں چھپی گہرائی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ سب کچھ کہے بغیر جان گیا کہ شیطان اپنا وار مکمل کر گیا ہے۔ اس اللہ والے نے بیٹے کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹے تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں؟ یہ سن کر بیٹے نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے جو منع فرمایا تھا میں اس پر قائم نہ رہ سکا۔ ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور پیاری پیاری باتوں سے مجھے بہکانے لگی۔ میں سمجھتا رہا کہ یہ سب معمولی بات ہے مگر وہ عورت میرے دل پر قابض ہو گئی اور پھر میں خود کو بچا نہ سکا۔ آخر کار میں اس کے ساتھ گناہ کر بیٹھا۔ یہ سن کر اللہ والے نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، بیٹے یہی وجہ ہے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، ہر نیکی اچھی نہیں ہوتی، ہر سلام نیکی نہیں ہوتا، بعض سلام شیطان کا وار بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کا جال بھی ہو سکتے ہیں۔ بیٹا دنیا میں 5 طرح کی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ سلام کریں تو ان کا جواب دینا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا تو رہی دور کی بات، ان کے ساتھ نکاح کرنا، حلال رشتہ بنانا تو رہی دور کی بات، ان کے سلام کا جواب بھی مت دینا ورنہ یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے ندامت سے سر جھکائے ہوئے کہا، ابا حضور آپ سے گزارش ہے مجھے جلدی بتائیں وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں، آئندہ میں کبھی بھی ایسی کسی عورت کو سلام نہیں کروں گا نہ ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ باپ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا سن، پہلی عورت جس کو سلام کرنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ ہے وہ عورت جو بے پردہ ہو۔
اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو اور نظروں کو فتنے میں ڈالنے والی ہو۔ ایسی عورت جب سلام کرتی ہے تو اس کا مقصد سلامتی دینا نہیں ہوتا، بلکہ نظریں چرانا، دل بہکانا اور مرد کے دل میں فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اسے گناہ پر مائل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا لباس لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کی چال شیطان کے راستے کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو سلام کرنا یا پھر اس کے سلام کا جواب دینا گویا دل کے دروازے کو شیطان کے لیے کھول دینا ہے۔ یاد رکھ میرے بیٹے، جو عورت حیا کی چادر اتار دے وہ عورت نہیں رہتی، وہ شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ اور جو مرد ایسی عورت سے نظریں نہ چرائے وہ اپنا ایمان خود برباد کر دیتا ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، جب ایک غیر مرد اور ایک غیر محرم عورت ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس کے چیلے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، رقص کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سلام نیکی نہیں بلکہ فتنے کی پہلی سیڑھی ہے، اور اسی لمحے سے وہ دلوں میں وسوسے، نظروں میں گمراہی اور زبانوں پر نرمی کا زہر ڈال دیتا ہے تاکہ گناہ آسان اور نیکی مشکل محسوس ہو۔ اور بیٹا، آج کے دور میں کچھ غیر محرم عورتیں ایسی بھی ہیں جو نرمی، ہمدردی اور محبت کے نام پر مردوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ وہ پہلے سلام سے آغاز کرتی ہیں، پھر میٹھی باتوں سے دل نرم کرتی ہیں اور آخر کار اس حد تک لے جاتی ہیں جہاں مرد کو گناہ برا لگنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ عورتیں جانتی ہیں کہ مرد کو کیسے قابو میں لانا ہے، کس وقت کس لفظ کا استعمال کرنا ہے اور کس انداز سے اپنے فریب کو محبت کا لبادہ پہنانا ہے۔ یہ جھوٹ بول کر، سادگی کا ڈرامہ رچا کر ہمدردی کی آڑ میں ایسے مردوں کو بہکاتی ہیں جو دین سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی چالوں سے مرد کو اس حد تک گرا دیتی ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے گھر والوں سے بے وفائی کرتا ہے بلکہ اپنے رب کے ساتھ بھی بے وفائی کر بیٹھتا ہے۔ ایسی عورتیں نرمی کی آڑ میں بے حیائی پھیلاتی ہیں، اور ایسے مرد جو انہیں سمجھنے کی بجائے فالو کرتے ہیں وہ شیطان کے پیچھے چلنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسی عورت نہ محبت دیتی ہے، نہ شادی کے بعد وفا، اور وہ صرف شیطانی کام کرتی ہے اور بدلے میں تمہارا سکون، تمہاری غیرت اور ایمان چھین لیتی ہے۔ بیٹے نے بے چینی سے کہا، ابا جلدی کریں، مجھے دوسری عورت کے بارے میں بتائیں۔ وہ دوسری عورت کون ہے جس کو سلام کرنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ باپ نے گہری نظر سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، دوسری عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے زہر اگلتی ہو، جو شوہر کی نافرمان ہو، جس کے دل میں شوہر کی عزت نہ ہو اور جو ہر وقت اپنے شوہر کو تانوں، جھڑکوں اور تیز لہجے سے پریشان رکھتی ہو۔ ایسی عورت جب کسی غیر مرد کو سلام کرتی ہے تو اس کی نیت خیر کی نہیں ہوتی، اور جب اس کے ساتھ کوئی شادی کر لے تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے اس کا دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کسی غیر کے ساتھ نرم لہجے میں بات کیوں کرتی ہے؟ اس کا مقصد صرف توجہ حاصل کرنا ہے اور دوسروں کے دلوں پر اثر ڈالنا ہوتا ہے۔ جب اس کے سلام کا جواب دیتے ہو پھر وہ اپنے جال میں تمہیں پھنساتی ہے، پھر تمہارے ساتھ شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے اور پھر تمہاری زندگی میں آزمائشیں ڈال دیتی ہے۔ وہ فریب ہوتی ہے اور وہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ جو مرد ایسی عورت کے سلام کا جواب دیتا ہے یا اس کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹا، ایسی عورت کا سلام زہر ہوتا ہے، اور جو اس زہر کو پیتا ہے وہ اپنی غیرت، اپنا سکون اور سب سے بڑھ کر اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ بیٹے نے فوراً کہا، ابا آپ اب مجھے تیسری عورت کے بارے میں بتائیں، وہ کون ہے جس کو سلام کرنا ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے؟ باپ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، تیسری عورت وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہو، جو ان کی خدمت کی بجائے ان پر زبان چلائے
اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرے، ان کے چہرے پر اونچی آواز میں بات کرے، ایسی عورت اگر کسی مرد کو سلام کرے تو اس کے سلام میں خیر نہیں ہوتی، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی وہ کسی اور سے کیسے سچ بول لے گی۔ جو عورت اپنے ماں باپ کے قدموں میں جنت کو نہ پہچانے وہ مردوں کی نظر میں عزت کیسے پائے گی؟ ایسی عورت کا دل بدتمیزی سے بھرا ہوتا ہے، اس کی زبان پر نرمی صرف فریب کے لیے ہوتی ہے اور اس کی نظروں میں جھوٹی معصومیت چھپی ہوتی ہے۔ بیٹا یاد رکھو، جو عورت اپنے ماں باپ کے لیے نرم نہ ہو وہ دنیا کے لیے نرم صرف ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ ایسی عورت اگر تمہیں سلام کرے تو وہ سلام نہیں، ایک آزمائش کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس کے سلام کا جواب دینے والا مرد آہستہ آہستہ خود بھی نافرمانی، بے ادبی اور بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جو عورت اپنے اصل رشتوں کی قدر نہ کرے وہ کسی کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ بیٹے نے مزید جاننے کے شوق میں کہا، ابا اب مجھے چوتھی عورت کے بارے میں بتائیں، وہ کون سی ہے جسے سلام کرنا یا جس کے ساتھ شادی کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ باپ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا چوتھی عورت وہ ہے جو سوشل میڈیا پر اپنی شکل، اپنی آواز اور اداؤں سے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے اور انہیں اپنا دیوانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی تصویریں دوسروں کو دکھا کر فخر محسوس کرتی ہے اور جو اپنے فالورز کو عزت کا معیار سمجھتی ہے۔ وہ عورت جو پردے کو بوجھ سمجھے اور شہرت کے لیے اپنی حیا کو قربان کر دے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جیتی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ ایسی عورت جب کسی غیر مرد سے سلام، کمنٹس یا بات چیت کرتی ہے تو وہ نیکی کا کام نہیں کر رہی ہوتی بلکہ فتنے کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہے۔ اس کا ہر جملہ، ہر تصویر اور ہر انداز کسی نہ کسی مرد کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ بیٹا جو عورت اپنے آپ کو دوسروں کے لیے زینت بنا دے وہ اللہ کی نگاہ میں قابل نفرت ہو جاتی ہے، لیکن میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگا کر کسی غیر مرد کے پاس سے گزرنا پسند کیا وہ زانیہ ہے۔ تو سوچو، جو عورت خود کو ہزاروں مردوں کے سامنے پیش کرے وہ کس درجے کی تباہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کا سلام ایک زہر ہوتا ہے اور جو اس کا جواب دے وہ زہر پینے والا بن جاتا ہے۔ بیٹا ایسی عورت سے نظریں چرانا ہی ایمان کی حفاظت ہے۔ بیٹے نے دل تھام کر کہا، ابا اب مجھے پانچویں عورت کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ میں مکمل طور پر ان فتنے والی عورتوں سے بچ سکوں۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا پانچویں عورت وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتی اور دین کے تمام احکام کو مذاق سمجھتی ہے۔ ایسی عورت جس کے دل میں نہ خوف خدا ہو، نہ آخرت کا یقین، نہ شریعت کی پرواہ، وہ اپنے اعمال سے صرف خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی میں لے جاتی ہے۔ وہ عورت جب سلام کرتی ہے تو اس کے الفاظ میں نور نہیں ہوتا بلکہ غفلت ہوتی ہے، اور جو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے وہ بھی اس کی طرح دین سے دوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹا ایسی عورت کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اس کی زبان پر دین کا ذکر نہیں اور اس کی زندگی میں تقویٰ کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ جو عورت 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے رب سے رشتہ توڑ چکی ہوتی ہے، اور جب رب سے رشتہ ٹوٹ جائے تو باقی رشتے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسی عورت کا سلام سلامتی نہیں لاتا بلکہ تمہیں بھی ایسی غفلت میں دھکیل دیتا ہے جس میں خود سالوں سے گم ہے۔ بیٹا یاد رکھو، جو عورت اپنے رب سے وفا نہ کرے وہ کسی سے بھی وفا نہیں کرتی۔ میری پیاری بہنوں، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جہاں عورت کا اصل مقام حیا اور عزت کے لباس میں تھا،
آج کی عورت نے اسی حیا کو اتار کر سستی نمائش، بے پردگی اور فیشن کے نام پر بازاروں اور سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا ہے۔ وہ زبان جو کبھی قرآن کی تلاوت سے مہکتی تھی آج فحش گانوں، ڈراموں اور بیہودہ باتوں سے آلودہ ہو چکی ہے۔ وہ نظریں جو کبھی زمین پر جھکی رہتی تھیں آج کیمروں کے آگے خود کو ظاہر کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ ہاتھ جو کبھی دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے آج موبائل اسکرین پر تصویریں سنوارنے اور دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری بہنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب ایک غیر مرد اور ایک غیر محرم عورت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ان دونوں کے درمیان شیطان کھڑا ہوتا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے، کہے لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سلام نیکی نہیں بلکہ فتنے کی پہلی سیڑھی ہے، اور وہ جان بوجھ کر تمہارے دل میں وسوسے، آنکھوں میں بے حیائی اور زبان پر نرمی کی شکل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ تم کہتی ہو ایک تصویر، ایک سلام، ایک مسکراہٹ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتیں کئی مردوں کے دل میں گناہ کی آگ لگا دیتی ہیں اور تم اس گناہ کی ذمہ دار بن جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرو۔ لیکن آج کی عورت نے گھر کو قید خانہ سمجھ لیا ہے، بازاروں اور گلیوں کو آزادی کا میدان بنا لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن حقیقت میں تم شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکی ہو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جب عورت خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ عورت زانیہ ہے۔ صرف خوشبو لگانے سے زانیہ بن گئی، تو سوچو اس عورت کا انجام کیا ہوگا جو صرف خوشبو نہیں بلکہ اپنی پوری زینت، اپنی ادائیں اور اپنی نظریں غیر مردوں کو دکھاتی ہے۔ میری بہنوں، شیطان تمہیں دکھا رہا ہے کہ تم خوبصورت ہو، تم خاص ہو، تم پر سب کی نظر ہے، لیکن وہ تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ ان نظروں کے بدلے تمہارا سکون، تمہاری عزت اور تمہارا ایمان چھنتا جا رہا ہے۔ تم اگر دنیا کی نظروں میں آ کر اللہ کی نظر سے گر گئی ہو تو تمہاری یہ کامیابی نہیں بلکہ یہ بربادی ہے۔